لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک وإن كانت واحدۃ فلہا النصف ولأبویہ لکل واحد منہما السدس مما ترک ان کان لہ ولد فإن لم یکن لہ ولد ورثہ ابواہ فلأمہ الثلث. محترم حضرات، آج جمعہ کا دن ہے اور ذی القعدہ 1447 ہجری کی یہ 27 تاریخ ہے. انگریزوں کا جو کیلنڈر ہے اس کے حساب سے مئی 2026 کی یہ 15 تاریخ ہے. آج کا جو خطبہ جمعہ ہے اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بچیوں کو، عورتوں کو وراثت سے محروم کرنے کے اسباب کیا ہیں. اس وقت قربانی کا ٹائم بالکل قریب ہے، تو قبل اس کے کہ اس طرح کے مسائل پیش کیے جائیں. حج کا بھی زمانہ ایک دم قریب ہی ہے، بلکہ بہت سی جگہوں پر فلائٹ بھی ہو چکی ہے. اس لیے ضرورت ہے عصر حاضر میں، خصوصی طور پر اس وقت کی شادیوں کا بھی ایک موسم چل رہا ہے، تو ضروری ہے کہ ہم اس جانب بھی توجہ دیں. خصوصاً جو سنجیدہ لوگ ہیں، جو بزرگ لوگ ہیں، ان سے درد مندانہ انداز میں یہ گزارش کے طور پر بات کہی جا رہی ہے. دیکھیے، بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے. ہماری روزی، ہماری تجارت، ہماری معاش کا اس نے ذمہ لے رکھا ہے. بس یہ ہے کہ کام ہم کو کرنا ہے، اسباب ہم کو اختیار کرنا ہے. آپ دیکھیے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کو فرشتوں کے ذریعہ مدد کا وعدہ کیا اور فرشتوں کو نازل بھی کیا. ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تو کن سے بات پوری ہو سکتی تھی. اللہ کہہ دیتا نا کہ ہاں ابو جہل اور اس کی ٹیم جو تکبر اور گھمنڈ سے آ کر کے مکہ سے اور بدر کے میدان میں قیام پذیر ہے، یہ ہار جائیں. اتنا ہی اللہ کو کہنا تھا کن. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کیا. جیسے آپ کی مدد کا کسی نے وعدہ کر لیا نا، تو کسی بھی میدان میں گویا کہ آپ کی ہمت اور آپ کی ڈھارس بدھتی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دنیا کے اعمال گرچہ اللہ کی مشیت، اس کی رضا اور اس کے تعاون سے ہوں، لیکن اعمال کرنے والے جو ہے نا وہ انسان ہوں جو کھڑے ہو جائیں. بہرحال اسباب اختیار کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے ایک بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ مال اور دولت جو آج آپ کے پاس ہے، کل آپ کے پاس یہ دولت نہیں ہوگی. اس کو یاد رکھیے گا. یہ ہندوستان کی سرزمین جہاں ہم رہتے اور بستے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے سامنے اہل ثروت کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے، وہ یہاں موجود تھے. لیکن ایک ٹائم آیا کہ وہ لوگ بھی چلے گئے، اور برطانیہ کہا کرتا تھا کہ جہاں سورج نکلے ہماری حکومت. افسوس کی بات یہ ہے کہ اب تو اسکاٹ لینڈ بھی اس سے الگ ہو رہا ہے. تھوڑا سا حصہ ہے جو یہ موجود ہے. اس لیے ایک تاریخی روایت میں ایسا ملتا ہے کہ عباسی بادشاہ اپنے محل میں بیٹھ کر کے بدلی کو خطاب کرتے ہوئے کہا کرتا تھا، اے بدلی، تو چاہے جہاں برس، تیرا ٹیکس ہمارے پاس آئے گا. آج آپ دیکھیے وہ بغداد کا کیا حال ہے. خود اس کی اپنی اصلی جو وجود کی بات ہے وہ بھی خطرے میں ہے. اب تو رافضیوں کے کنٹرول میں ہے وہ، اور وہاں کا جو تیل، وہاں کے جو نیچرل گیس نکل رہے ہیں بیچ وہ رہے ہیں، لیکن قیمت نیو یارک والے طے کرتے ہیں. اور کتنا پیسہ عراق والے اپنے کام میں استعمال کریں گے، وہ حد بندی بھی وہیں سے ہو رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے لوگ ان چیزوں سے واقف اور آگاہ ہیں. اس لیے ایک گزارش یہ ہے کہ مال اور دولت کے بارے میں یہ سوچئے کہ کل آپ کے پاس چیز تھی، آج آپ کے پاس نہیں ہے. ایک بادشاہ نے ایک تابعی سے کہا کہ مجھے نصیحت کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ جو چیزیں گزر چکی ہیں ان میں سے
میں آپ کو نصیحت کے طور پر کچھ باتیں ذکر کروں یا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو کہا نہیں، جو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو کہا کہ فلاں بادشاہ کی وفات ہوئی، وہ 18 دینار چھوڑ کے مرے، 18 دینار کا، 5 دینار کا کفن اور دفن میں لگ گیا، اور 13 دینار جو بچا تھا ان کے بیٹوں اور بیٹیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قانون کے مطابق، جو میں نے ابھی آیت یہاں پر پڑھی ہے، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، یعنی ایک مذکر کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے، اس کے حساب سے تقسیم ہو گیا۔ کہا فلاں بادشاہ کی وفات ہوئی، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں میں سے ایک ایک بیٹے کو 10 لاکھ دینار ملے تھے، 10 لاکھ دینار۔ ایک دینار جو ہے وہ 4.5 گرام کا ہوتا ہے، آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ کتنے گرام سونے کو جو ہے اس کے بیٹوں کو ملا تھا۔ تو کہا لیکن میں نے ان بیٹوں کو دیکھا جن کو 10 لاکھ ملے تھے کہ وہ بھیک مانگ رہے تھے، اور ان بیٹوں کو دیکھا جن کو مکمل دینار بھی نہیں ملا تھا، وہ 100-150 گھوڑے، ایک ایک آدمی ان میں سے، ایک ایک لڑکا ان میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر رہا تھا۔ آج بھی مغلوں کا جو خاندان ہندوستان میں موجود ہے، نظام کا جو خاندان موجود ہے، آپ اس کی حالت کو دیکھ کر کے اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوئی رکشہ چلا رہا ہے، وہ کہیں اور مزدوری کر رہا ہے۔ اس لیے یہ مت دیکھیے کہ مال اور دولت آج ہمارے پاس ہے تو آپ ہی کے پاس یہ مال رہے گا، نہیں، کبھی نہیں رہے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نظام اس کے لیے کیا ہے، وَالْعَاقِبَةُ لِمَنِ اتَّقَىٰ، عاقبت اس کے لیے ہے جس نے تقوی اور پرہیزگاری اختیار کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، دیکھیے ماں باپ اور خیش و اقارب جو چھوڑ کر کے جائے نا، ان میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ یہ کہنا کہ مال سے جو وراثت میں حصہ ملے گا وہ صرف بیٹے کو ملے گا، جو ہمارے یہاں بہت سے لوگوں کے یہاں اس وقت رائج ہے، رواج پکڑ چکا ہے، یہ انتہائی غلط ہے، یہ مشرکانہ طرز عمل ہے۔ طرز عمل جو ہے یہ مشرکوں کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں مختلف جگہوں پر وراثت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں بچوں کا، بچیوں کا، عورتوں اور مردوں کا، ہر ایک کا ذکر کیا ہے۔ ایسا نہیں کیا کہ صرف اللہ تعالیٰ نے ایک کا ذکر کیا ہو، لڑکوں کا ذکر کیا ہو اور مردوں کا ذکر کیا ہو۔ لیکن اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے آج یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم الشان قانون ہماری بد عملی کا شکار ہے؟ ایک وجہ جو سب سے بڑی یہاں پر پیش کرنا چاہوں گا وہ ہمارے ہاں جہیز ہے، جہیز کی شناعت اور قباحت ہے۔ شادی کے لیے ابھی بات چیت شروع ہوئی ہے، سب سے پہلے لڑکے کے باپ کا مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ دیں گے کیا، آپ دیں گے کیا۔ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کا رشتہ کہیں طے کرنا چاہا تھا، بات چل رہی تھی، اس سے نہیں، جس آدمی نے کہا، تو اس سے کسی نے کہا کہ جو فلاں صاحب ہے نا وہ جہیز میں کچھ دیں گے نہیں، تو اس نے کہا، اس آدمی نے جس کا لڑکا تھا، کہ جہیز میں نہیں دیں گے تو جو مال و منال ان کے پاس ہے اس میں سے دیکھیں۔ جبکہ وہ آدمی اس آدمی کے یہاں اپنا بچہ، اپنی بچی کا رشتہ کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اس نے فوراً کہہ دیا کہ آپ تو ہم کو ضرور دیں گے۔ یہ ہمارے یہاں جہیز کا جو خراب معاملہ ہے۔ اچھا ایک وجہ اور بھی ہے، جہیز کی جو رسم ہے نا، ختم نہ ہونے کے پیچھے تو لوگوں کا مطالبہ ہے، یہ صحیح ہے، لیکن ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بچیوں کا مطالبہ ہے، بیٹی کا مطالبہ ہے۔ بیٹی کا مطالبہ اس لیے ہے کہ بیٹی سوچ رہی ہے کہ ہماری شادی ہو گئی، شادی ہو جائے گی، شادی ہونے کے بعد ہمارا ناتا اور رشتہ اس گھر سے ختم ہو گیا، نہ ہم کو یہ بیڈ ملے گا، نہ یہاں رہنا ہوگا، نہ کھانے کی جگہ ملے گی، اگر آ گئی تو آ گئی، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ اس لیے میں ایسے واقعات جانتا ہوں جہاں رشتہ طے ہو گیا تو بیٹی اپنے ہونے والے شوہر کو فون کر کے کہہ رہی تھی کہ آپ ابا سے یہ مطالبہ کرو، ابا سے یہ مانگو، ابا سے یہ کہو، ابا سے یہ کہو، یہاں تک کہ اس کا باپ جو ہے لڑکی کا، وہ موٹر سائیکل خریدا اور خریدنے کے بعد لے گیا اس کے گھر دکھانے کے لیے، تو اس لڑکی کو وہ موٹر سائیکل پسند نہیں تھی، اس نے اپنے شوہر کو فون کر کے کہا کہ نہیں ابا سے کہو کہ یہ موٹر سائیکل نہیں چاہیے، دوسری موٹر سائیکل۔ حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن ہم نے اور آپ نے جو راستے اختیار کیے ہیں وہ راستے کہاں ہم آپ کو لے کر کے جانے والے ہیں؟ آپ مرد ہیں نا، الرجال قوامون علی النساء۔ عجیب بات ہے، میں آج تک سمجھا نہیں، آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو سمجھ میں آئے تھوڑا ہم کو بتا سکتا ہے کہ باپ جس مال کا مطالبہ کرتا ہے، موٹر سائیکل اور گاڑی کا تو انتظام
गाड़ी को शायद बाद कभी हाथ वो लगा दे, मगर फ्रिज का, कूलर का और दीगर जो सामान है, खुसूसन उसके टंकर में जो सामान रख करके आता है, उसके बक्से का जो सामान है, अगर बाप कभी उसको हाथ लगा देना तो वो जो लड़की आ रही है ना, बीवी बन करके, बहू बन करके, वो बोलना शुरू कर देगी कि आपका इसमें कोई हक हिस्सा नहीं है। लेकिन मुतालबा बाप करता है कि हमको ये चीज़ें चाहिए। ये जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि बगैर सबब के गुनाह करना, बगैर फ़ायदे के, है ना, बगैर फ़ायदे के, हमारा उससे कोई फ़ायदा नहीं है, कोई चीज़ हासिल होने वाली नहीं है। जहेज़ लेने वाला जो है ना, वो समाज और मुआशरे का क्या है, ये जालिम है। वो जालिम शख्स है जो लोगों से ऐंठता है। एक गरीब बाप है, एक गरीब बाप है, उसके बस में नहीं है। कितनी बेटियां आज मौजूद हैं। तो मिराज फैजाबादी का वो शेर है कि बाप बोझ ढोता था, वो जहेज क्या देता, इसलिए वो शहजादी आज तक कंवारी है, आज तक कंवारी है। आप मर्द हैं, एक लड़का होकर के और लड़की के बाप से मुतालबा कर रहा है कि ये हमको फला सामान चाहिए, बेड चाहिए और फला चीज़ चाहिए। ये आपकी मर्दानगी के ऊपर आर है, ये शर्म की बात है कि आप मर्द होकर के इसका आप मुतालबा कीजिए। ये जो सोच है हमारे यहाँ, जहेज का जो ख्याल है, जहेज की जो सोच है ना, ये दर हकीकत गैर मुस्लिमों से आया। उसकी वजह यह है कि उनके यहाँ वरासत का निज़ाम नहीं है, वरासत का निज़ाम नहीं है। अब तो भी अदालतों ने वरासत का निज़ाम बनाना शुरू कर दिया है और करीब है कि वो वक्त आए कि आपकी बहन और आपकी जो है फूफी मुतालबा करना शुरू करें, अदालत का दरवाज़ा खटखटाए, तब आप कहेंगे कि मेरी बहन ने बहुत गलत काम किया है, मेरी फूफी ने गलत काम किया है। कबल इसके कि इस तरह के मामलात हों, आप याद रखिए, अपने आप को दुरुस्त कीजिए और बहुत दुरुस्त करना इस वक्त ज़रूरत है। दूसरों का माल नाजायज़ तौर से खाने की सज़ा जो है ना, उससे इंसान बेखबर होता है। वो सोचता है कि हमको कोई सज़ा मिलेगी नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सही मुस्लिम की रवायत है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा पूछा साहबे कराम से, अतदरुना मल मुफलिस, जानते हो मुफलिस कौन है, कल्लाश आदमी कौन है, फ़कीर आदमी कौन है? तो साहबे कराम ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल मुफलिस फ़ीना मन ला दिरहम लहू वला मता, हमारी निगाह में मुफलिस वो आदमी है जिसके पास मालो मनाल ना हो, रुपया ना हो, पैसा ना हो। दुनिया के हिसाब से यही है, मुफलिस आदमी यही है, वाक़तन है। कुछ हिसाब से मौलवी साहब लोग भी मुफलिस हैं, लेकिन सारे मौलवी साहब मुफलिस नहीं हैं। ऐसे मौलवी साहब लोग हैं जो माशाल्लाह हेलीकॉप्टर से भी चलते, हवाई जहाज़ से भी चलते, ये जो अपना मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है वहाँ भी, और ये जो पीछा जो अपने पश्चिमी जो पड़ोसी मुल्क है यहाँ भी, और हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे भी मौलवी साहब लोग मौजूद हैं जो चलते हैं, जिनको अल्लाह ताला ने नवाज रखा है। उन्होंने चाहे जैसे हासिल किया है, आपको उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए कि हिसाब वो देंगे, आप नहीं देंगे। हिसाब वो देंगे। अपना नाम है अमाल क्यों ख़राब कर रहे हो कि उन्होंने ऐसा बना लिया तो इस तरह हासिल किया। जो कुछ आप कर रहे हो, इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसूला, इसे पूछा जाएगा कान से भी, है ना, देखने वाली चीज़ों से भी, सुनने वाली चीज़ों से भी, दिल से भी, सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो ना, कल क़यामत का दिन होगा और इस्तिफ़सार की आपको कैसे पता चला? तो आपने फरमाया कि नहीं, मेरी उम्मत का जो हकीकी मुफलिस है ना, वो शख्स है जो क़यामत के दिन आएगा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, यानी आमाल खैर, बेहतरीन अमाल करके वो आएगा, लेकिन उसके कुछ आमाल भी होंगे, उसने कुछ जराइम भी किए होंगे, कुछ कमियां भी की होंगी। क्या क्या होगा? याती कद शतमा हादा, है ना, इनको गाली दी होगी, इनको इल्ज़ाम लगाया होगा। ये इस वक्त बहुत हो रहा है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। फलां का बेटा इस तरह कर रहा है, फलां की बेटी इस तरह कर रही है। आपने देखा है, उसके लिए 4 गवाह चाहिए, 4 गवाह चाहिए। और इस अगर शरई निज़ाम होता ना, तो उस पर आपको हद क़ज़्फ़ लगता। बुहतान तराशी का और इल्ज़ाम तराशी की जो शरीयत ने हद बना रखी है ना, वो आप पर नाफिज होता, उस हद का निफाज आप पर होता। जो हमारे आज होटल में बैठ करके किसी उस नुक्कड़ पर, इस कोने पर बैठ करके सिर्फ ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, ये ज़बान क्या है? ये ज़बान अमानत के तौर पर है, आपको कल जवाब इसका देना ही होगा। वहाँ तो आप नहीं कह सकें कि ये इस वजह से था, वो इस वजह से था। और अगर वहाँ भी कुछ गड़बड़ी करेंगे तो अल्लाह फरमाता है, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम, है ना, उनके हाथ जो है बोलेंगे, पैर गवाही देंगे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इनको गाली दिया होगा, इन पर इल्ज़ाम लगाया होगा, इनका माल खाया होगा, इनको मारा होगा, इनको कत्ल किया होगा। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, हर एक को जो जालिम होगा ना, मजलूमीन की नेकियां जो हैं
مظلومین، اس ظالم کی جو نیکیاں ہیں مظلومین کو ٹرانسفر کر دی جائیں گے، ان کو دے دی جائیں گی۔ اگر مظلومین کے حقوق کا مطالبہ ہونے سے پہلے اس ظالم کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مظلوم کے گناہ اٹھا کر کے اس ظالم پر ڈالے جائیں گے اور ظالم کو گھسیٹ کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب کیا آپ نہیں سوچتے کہ آپ کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو؟ اس لیے ضروری ہے اس بات کے سلسلے میں ہمیں اور آپ کو غور کرنا کہ یہ واقعتاً ہم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں بچیوں کو وراثت سے محروم کیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے احکام میراث سے لا علمی۔ بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے، عورتوں کو پتہ نہیں ہے کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی قرآن کریم میں حق حقوق کا تذکرہ کیا ہے، حق حقوق کا تذکرہ کیا۔ ایک مولوی صاحب نے ایک جگہ میں آپ کو واقعہ انہوں نے گھر پہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے بچیوں کا بھی حق رکھا ہے، جس کے پاس جو ہے ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا اتنا حصہ بنتا ہے۔ جوائنٹ فیملی تھی۔ جب وہ مولوی صاحب گھر آئے نا تو ان کے جو چچا تھے ایک دم آگ ببولا تھے، اور اگر اس غصے کے عالم میں اس نوجوان لڑکے اور نوجوان مولوی صاحب کو پا جاتے نا تو شاید ہمارے یہاں جو دیہات میں کہتے ہیں کہ کچے چبا جاتے۔ یہ حالت ان کی تھی۔ اس نے کہا کہ اس کو بہت معلوم ہو گیا ہے، بہت جانکاری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے جانکاری کے لیے کتاب نازل کی ہے، حق حقوق کو بیان کیا، اس میں ہم نے اپنا نہیں کیا ہے۔ ایک واقعہ اور ہے، ایک مولوی صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے جس سے لگتا ہے کہ ہماری جو علمی حالت ہے وہ کہاں تک پہنچ رہی ہے۔ ایک مولوی صاحب گئے کسی گاؤں میں، انہوں نے قرآن کا درس دیا، اور درس دینے کے بعد اس میں انہوں نے وراثت پہ جو درس دیا تھا بتایا کہ بچوں کا اس میں حصہ ہے۔ ایک بوڑھا کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب کوئی دوسرا قرآن آ گیا ہے کیا؟ کوئی دوسرا قرآن آ گیا ہے کیا؟ ارے کیا ہوا؟ کہا کہ اب تک جو ہم لوگ قرآن پڑھتے تھے نا اس میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا تھا کہ عورتوں کو بھی وراثت میں باپ کی جائیداد سے، باپ کے ترکہ سے حصہ ملنا چاہیے۔ یہ ہماری حالت ہوگی۔ ہم بنیادی طور پر آج نماز اور روزے کے یہاں تک کہ وضو کے جو بنیادی طریقے ہیں اس سے بھی غافل ہیں۔ جاننے کی ضرورت ہے۔ ایک اور وجہ ہے جس سے لوگ وراثت میں حصہ دینا نہیں چاہتے، وہ کیا ہے؟ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا جو چھوڑ کر کے گئے 30 بیگھہ تھا تو 30 بیگھہ ہی رہے، 40 بیگھہ زمین تھی تو 40 بیگھہ ہی رہے، یعنی اس میں بٹوارا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک جو ہے مارکیٹ تھی، ایک بہترین دکان تھی تو اس دکان میں بٹوارا نہ ہو۔ سوچتے ہیں کہ جو موروثی جائیداد ہے نا وہ ٹکڑے نہ ہونے پائے، ٹکڑے تو ہوں گے، اس لیے کہ انسانیت کا تقاضا بھی ہے، مطالبے بھی ہے۔ ہر آدمی آج اس وقت سیکرٹ زندگی گزارنا چاہتا ہے، پرسنل اس کی اپنی خاص لائف ہوتی ہے، اس کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ کسی کے پاس 400 بیگھہ زمین تھی، کسی کے پاس 1000 بیگھہ زمین تھی، کسی کے پاس 500 گاؤں تھے، 1000 گاؤں تھے کسی کے پاس، کسی کے پاس 50 گاؤں، کسی کے پاس 30 گاؤں، اور آج دیکھیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ ایک چٹکی زمین ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ ہمارے یہاں دیہات میں کہتے ہیں لہسن بونے کے لیے بھی زمین ان کے پاس موجود نہیں ہے، وہ زمین وہ جائیداد چلی گئی۔ یہ تقسیم کا سلسلہ موجود ہے۔ اگر بہت سارے مسلمان اگر آج وراثت میں حصہ دینا شروع کر دینا تو بہت ساری جو عورتیں ہیں، بہت ساری عورتیں جو غیر مسلم عورتیں ہیں، شاید وہ مسلمان ہو جائیں کہ یہاں پر اسلام میں ایسا نظام ہے، اسلام میں ایسا تعلق ہے، ایسا معاملہ ہے۔ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے وراثت میں لوگ عورتوں کو اور بچیوں کو حق نہیں دیتے وہ کیا ہے؟ عورتیں ڈر کی وجہ سے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ عورتیں بچیاں نہیں مانگتی۔ کس لیے نہیں مانگتی؟ وہ سوچتی کہ اگر آج مانگ لیا نا، بھائی سے کہتے ہیں کہ بھائی ابا کی وفات ہو گئی، ابا کی وفات ہو گئی، آپ جو ہے ابا کی پراپرٹی میں سے ہمیں بھی جو شریعت کا نظام ہے اس کے مطابق حصہ دے دو۔ تب تو بھائی تو شاید کچھ رواداری کا لحاظ کر جائے، مگر جو بھابھی ہوگی نا وہ ناک بھو چڑھائے گی، ناراض ہوگی، اور اگر اس نے لے لیا تو پھر آنا جانا، رشتہ ناتا، خوشی غمی، عید اور شادی، یہ سب چیزیں بند ہو جائیں گی۔ وہ یہ کہے گی کہ اس کو تو اپنا جو حق لینا تھا نا وہ کیا ہے، وہ لے چکی۔ اس ڈر سے، اس خوف سے آج عورتیں اپنے حقوق کا مطالبہ اپنے بھائیوں سے نہیں کر رہی، ورنہ وہ چاہتی وہی کہ باپ کی جائیداد اور پراپرٹی سے ان کو حصہ ملے۔ میں ایک واقعہ جانتا ہوں، ایک آدمی کا
وہ مر گیا, اس کی وفات ہو گئی. وفات کے بعد وہ جو پراپرٹی چھوڑ کے گیا تھا وہ کوئی 25 کروڑ کے آس پاس کی پراپرٹی تھی. اس کا بڑا بیٹا جو خود مالدار تھا, اپنے طور پر وہ کاروبار کر رکھا تھا, 25 سے 30 کروڑ کی اس کی اپنی بنائی ہوئی پراپرٹی تھی, اس لڑکے کی پراپرٹی بنائی ہوئی. اس نے کیا کیا, اپنی 4-5 بہنیں تھیں, ان سے اسٹامپ پیڈ پر دستخط کروا لیا. لوگ باپ کی جائیداد سے مطالبہ نہیں کرو گے, وراثت کا مطالبہ نہیں کرو گے. ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے, کیا کمی ہے؟ 25 کروڑ 30 کروڑ کی پراپرٹی اس کی اپنی ہے, باپ چھوڑ کے جا رہا ہے. اور اگر 25 کروڑ کی نہ ہو, 25,000 کی بھی ہو, 25 لاکھ کی بھی ہو, تو حق حقوق کا معاملہ تو بہت اہم ہے. اس لیے اللہ فرماتا ہے اسی سورہ میں, تلک حدود اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی حدیں ہیں, یہ حدود ہیں, ان کو پامال مت کرو. جو تجاوز کرتا ہے وہ تو جانتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ ہمارے معاشرے کی بہرحال بہت بد نصیبی ہے. ایسے واقعات کئی ہیں جس میں عورتیں بہنیں چاہتی ہیں کہ وراثت میں ان کو حصہ جو ہے وہ دے دیا جائے. ایک اور وجہ ہے, قطع تعلق کی وجہ سے عورتیں اپنے حق کو مانگنے سے شرماتی ہیں. ان کو شرم آتی ہے کہ اگر مانگوں گی تو میرے بھائی کیا کہیں گے, میرے بہن اور میری جو بھابھی ہیں وہ کیا کہیں گی. یہ نظام جو ہم نے یہاں اختیار کر رکھا ہے یہ کیا ہے, انتہائی غیر مناسب ہے. ہمارے لیے مناسب یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے طریقے کے مطابق چلیں. اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو راستے بیان کیے ہیں, جو ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے. ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا ہے, آخرت سے بیزاری اور دین سے دوری. کیا ہے؟ آخرت سے بیزاری, دین سے دوری. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں سورہ یاسین میں, کیا آدمی نہیں جانتا کہ ہم نے اسے منی کے ایک قطرے سے بنایا ہے, اور وہ پھر کھلم کھلا دشمن بن کر جھگڑنے لگا اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا اور اپنا پیدا ہونا بھول گیا, کہنے لگا بوسیدہ ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے. اے نبی کہہ دو انہیں وہی زندہ کرے گا جس نے انہیں پہلی بار پیدا کیا تھا, اور وہ سب کچھ بنانا جانتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ, آپ یاد رکھیے کہ وہ شخص, وہ ذات جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے, وہ آپ کو نہیں بنائے گا, دوبارہ حساب نہیں ہوگا. جیسے مکہ کے مشرکین کہتے تھے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ, کیا جب ہم مر جائیں گے نا تو دوبارہ ہم کو زندہ کیا جائے گا؟ ہاں بالکل زندہ کیا جائے گا, آپ کو بھی, ہم کو بھی, اور سارے کے سارے لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. سارے لوگ حساب دینے کے لیے آئیں گے. جس نے جس طرح کا کام کیا ہوگا اس کو اسی طرح حساب دینا ہوگا. اگر اس نے اچھا کیا ہے تو اچھے انداز میں وہ حساب دے گا, اور اگر اس نے برا کام کیا ہے تو وہ اس حساب سے اس کو حساب دینا ہوگا, اس کو اس کا بدلہ ملے گا. ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ بچیوں کو, عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے, جاہلی رسم و رواج. اصل میں ہے کیا, یہ ہمارے ہاں جو بارات کا سسٹم آپ نے دیکھا ہوگا یہ اس طرح کا تھا نہیں. یہ جو غیر مسلم اپنی بچیوں کی شادی کرتے تھے تو 10-20 آدمی پہلے لٹھ باز لے کے جاتے تھے, راستے پرخطر تھے, سامان لوٹ لیا کرتے تھے. تو اپنی بچیوں کی جب یہ غیر مسلم شادی کرتے تھے تو سامان دیتے تھے, کیونکہ ان کے یہاں وراثت کا نظام نہیں, ان کے یہاں ہے ہی نہیں. تو یہ جو لڑکے والے ہوتے تھے یہ اس سامان کی حفاظت کے لیے بہت سارے لوگوں کو لے کے جاتے تھے, خصوصاً لاٹھی کے ساتھ جاتے تھے تاکہ اس سامان کی حفاظت کر سکے. اب دھیرے دھیرے کیا ہوا, وہ جو سامان کی حفاظت کے لیے غیر مسلموں کا انداز تھا وہ دھیرے دھیرے ہمارے ان مسلمانوں نے حاصل کر لیا. یہ زمانے جاہلیت کی جو ہے وہ تقلید ہے, یہ رسم و رواج ہے جو ہم نے یہاں بنا رکھا ہے. آج آپ دیکھیں نا, دو چار آدمی اگر کسی بچی سے نکاح کرانے کے لیے لڑکے کو لے کر کے جائیں, یعنی اگر کوئی شادی کرنا چاہتا ہے اور 1-2 آدمی اس کے گھر چلے جائیں اور بارات نہ لے کر کے جائیں, تو بہت سی جگہوں پر لڑکی والے کہتے ہیں کہ نہیں, آپ کو 500 کی تعداد میں آنا ہے, 1000 کی تعداد میں آنا ہے. شیخ توصیف الرحمان راشدی, ان کی میں نے تقریر سنی, ان کا انٹرویو سنا, اس میں انہوں نے اپنے بھائیوں میں سے کسی بھائی کی شادی کا ذکر کیا ہے. کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب گھر سے نکلے نا تو ایک آدمی یا گاؤں کے لوگ کہہ رہے تھے کہ کیا ہوا, تم لوگوں کے یہاں کوئی مر گیا ہے کیا؟
تم لوگوں کے یہاں کوئی مر گیا ہے کیا؟ یعنی نہ کچھ ڈھول ہے، نہ تاشا ہے، نہ ناچ ہے، نہ گانا ہے، کچھ نہیں، سیدھے سادے انداز میں چند آدمی جا رہے ہو۔ کہتے ہیں جہاں شادی تھی جس لڑکی کی، وہاں جب ہم لوگ پہنچے تو ایک آدمی مانگنے کے لیے آیا، بھکاری جو ہے مانگنے کے لیے آیا، تو سب جبہ پہنے ہوئے تھے، سب جو ہے اقال ڈالے ہوئے تھے۔ تو لڑکی کے بھائی نے کہا جو ہے اس بھکاری سے کہ بتا ان میں دولہا کون ہے تو تجھ کو 500 روپیہ دوں گا، 500 روپیہ دوں گا۔ وہ کبھی بڑے بھائی کے اوپر ہاتھ رکھ رہا تھا، کبھی مجلے بھائی کے اوپر، کبھی چھوٹے بھائی کے اوپر۔ جس کی شادی تھی اس پر اس نے ہاتھ ہی نہیں رکھا، اس کو تو پتہ ہی نہیں ملا، وہ پتہ ہی نہیں پایا کہ اس کی شادی ہے۔ اور ہمارے یہاں نوجوانوں، اگر آپ کی شادی ہو جائے تو کیا خیال ہے؟ ایسے آپ رہو گے؟ بہت سارے تو نوجوانوں نے داڑھی صاف کر لی، جو میرے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اس سنت کو جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا تھا، کبھی کینچی نہیں لگائی، اور آج آپ متبع سنت ہو کر کے، آپ رسول گرامی علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہو کر کے محض شادی کی بنیاد پر آپ صاف کر رہے ہو۔ کیا ہوگا قیامت کے دن اگر آپ سے رب العالمین پوچھ لے کہ آپ نے ایک جزوی معاملے کے طور پر کیا کیا تھا؟ آپ نے معاملے کو صاف کر دیا تھا، کیا ہمارا جواب ہوگا؟ ایک اور وجہ جس کی وجہ سے لوگ بچیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، اور وہ بہت اہم ہے، انتہائی اہم ہے، حرام کھانے کی لالچ، حرام کھانے کی لالچ اور طمع۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ عورتوں کا جو کوئی حق بنتا نہیں ہے، لے جاؤ۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَم مِّنْ حَلَالٍ أَم مِّنْ حَرَامٍ۔ کہ ایک ٹائم آئے گا نا، ایک زمانہ ضرور آئے گا لوگوں پر جس میں انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ اس نے مال حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے۔ بس وہ مال جمع کرے گا، جیب میں بھرنے کی کوشش تگودوں میں لگا رہے گا، چاہے وہ حلال ہو چاہے وہ حرام ہو۔ آج آپ دیکھیے نا کس طریقے سے یہ معاملہ ہمارے یہاں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جو سفر کر کے آ رہا ہے، لمبا سفر کر کے آ رہا ہے، اور اس کے سر کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے سے سفر کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، اور آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی، اے میرے پروردگار تو فلاں چیز مجھے دے دے، اے میرے مالک تو فلاں چیز ہمیں عطا فرما دے، فلاں پریشانی وہ دور کر دے، فلاں چیز ہم کو نواز دے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا ہے؟ وَمَطْعَمُهُ حرام، جب اس کا کھانا حرام کا، وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا پینا حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حرام، اس کا لباس پہناوا بھی حرام کا، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، اور اس کی جو غذا ہے نا وہ حرام کی ہے۔ اس کو یاد رکھیے، یہ لوگوں کے تجربہ میں ہے، مشاہدے میں ہے کہ جن لوگوں نے مال و دولت ناجائز طریقے سے کمایا ان کی اولاد نافرمان ہے، نافرمان اولاد ہے، لڑائی جھگڑا پہ اتر آتی ہے۔ اب اس وقت تو نوجوان جو نسل ہے نا وہ انہی حرام کمائیوں کی وجہ سے، سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں لیکن عام طور سے میں بمبئی کے سیٹھوں میں سے بہت سو کو جانتا ہوں جنہوں نے کمایا ناجائز طور سے، آج ان کی اولاد نشہ کی لت میں جو ہے ایک دم جگڑ چکی، نشہ کی لت میں آ جا رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، یہ حرام کمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، یعنی وہ جسم جس کی نشو و نما حرام چیز سے ہوئی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کی جگہ کیا ہے؟ اس کی جگہ تو پھر وہی ہے جس کو ہم لوگ جہنم کہتے ہیں۔ اس لیے حلال کمائی اختیار کرنا چاہیے ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی۔ اور ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ بچیوں کو، عورتوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے، وہ کیا ہے؟ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، یقین کی کمی ہے۔ وہ ایمان کی کمزوری یہ ہے کہ سوچتے ہیں کہ 1.5 بیگھا 2 بیگھا 10 بیگھا 15 بیگھا زمین ہے، اگر یہ زمین ہم اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو دے دیں گے تو پھر کھائیں گے کیا؟ کھانے کا ذمہ، روزی روٹی کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر نہیں چھوڑا ہے، وہ تو اپنا لے رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں آپ کی روزی ہے اور آپ کا اللہ تعالیٰ سے وعدہ ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، روزی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، طاقتور وہی ہے، وہ آپ کو دیتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو نبیوں کو بھی انہی چیزوں کا حکم دیا، ایمان والوں کو انہی چیزوں کا حکم دیا جن کا حکم اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا تھا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولوں نیک
पाकीज़ा अमल करो, अच्छा काम करो और नेक और पाकीज़ा चीज़ें, हलाल चीज़ें जो है वो अमलु सालिहात कुलू मिनत तय्यबात, पाकीज़ा चीज़ों से खाओ और नेक काम करो। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नबियों को भी हुक्म दिया और रसूलों को हुक्म दिया और ईमान वालों को भी हुक्म दिया। साइंस बताती है ना, ये जो ज़मीन है ना जिससे पैदावारी अभी हो रही है, 20-25 साल पहले इन्हीं ज़मीनों से इतनी पैदावारी नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही है। साइंस बताती है कि जितनी ताकत, जितनी पैदावारी ज़मीन आजकल दे रही है ना, इसमें इतनी ताकत है कि इसका 5 गुना दे सके, 5 गुना दे सकती है ये ज़मीन जो आज जिसमें आप खेती बाड़ी कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हैं करनेलगंज की इस मस्जिद के जितने लोग बैठे हैं, अपने आप से पूछें कि क्या 10-15 साल पहले आपकी माली हालत में परेशानी नहीं थी, तकलीफ नहीं थी? आज आपकी पोजीशन दूसरी है। 20-25 साल पहले आपकी जो हालत थी उस हालत में और आज की हालत में मुवाजना कीजिए तो आपको फ़र्क नज़र आएगा। हमारे गांव में, हमारे घर में और दीगर इलाकों पे मैं देख रहा हूं कि 30 साल पहले की जो पोजीशन थी, 30 साल पहले की पोजीशन आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सर बदल चुकी है। एक एक घर में कई गाड़ियां हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं या बच्चे पढ़ के कारोबार में हैं या कारोबार में नहीं तो तिजारत में हैं, वो लगे भी हैं। एक आदमी के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई काम कर रहा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने माल और दौलत की फरावानी रखी है। ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए रोज़ी जो है वो तंग कर रखा है। इसलिए ज़रूरी है आपके लिए और हमारे लिए भी कि आप हक़ हुकूक़ का जो मुतालबा है वो ज़रूर इख्तियार कीजिए। इसका फ़ायदा क्या होगा? आप वरासत में हिस्सा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा? नंबर 1, ख़वातीन को माली तौर पर मजबूती हासिल होगी। ये जो मस्जिदें इस वक्त खलीजी ममालिक से आप देख रहे हैं कि बनवाई जा रही है ना, उनमें ज़्यादातर, बल्कि मेरा ख्याल है कि आधा 50% मस्जिदें औरतें बनवाती हैं। किसी भी से भी शादी कर लेती, किसी भी उम्र के आदमी से। मसलन बूढ़ा है, 60 साल का, 70 साल का, शादी कर लिया, वो जानती हैं कि 2-3 साल, 4 साल, 10 साल ये चलेगा, फिर वफात पा जाएगा, इसके माल से हमको वरासत में हिस्सा मिलेगा। उस माल को बेच करके अपने लिए ज़िंदगी गुजारने का सामान कर लूँगी, कुछ अल्लाह के रास्ते में खैर का काम भी कर लूँगी। कुवैत में एक मरतबा उन लोगों ने रोक दिया कि अब मशरू का काम नहीं किया जाएगा। वो मौलवी साहब बता रहे थे कि 1 महीने में मौलवी साहब कोई 40,000 से ज़्यादा के करीब जो है मुख्तलिफ ज़राए से फ़ोन और दीगर चीज़ों के ज़रिया जो है लोगों को, यानी वहाँ उस ऑफिस में खबर की गई या पूछा गया या शिकायत करवाई गई या इस्तिफसार किया गया कि क्यों आप लोगों ने बंद कर रखा है। आज आप देखें ना कि उन लोगों के ज़रिया, तो एक बात तो यह है कि औरतों को पुख्तगी हासिल होगी। दूसरी वजह यह है कि रिश्तेदारों में आपस में एहतराम होगा। जब आप बहन के यहाँ जाएंगे ना तो बहन बहुत मोहब्बत और अक़ीदत से, बेटी बहुत मोहब्बत और अक़ीदत से पेश आएगी, और अगर नहीं तो किसी ना किसी मौका पर उसके दिल में यह ठेस उठेगी कि बाप की वफ़ात के बाद भाई ने जो है ना वो पूरा माल हड़प कर लिया। हमारे यहाँ बहनों को बुरा माना जाता है ना, कहते बहनें क्या हैं, ये बहन होती है तो आग लगाती है, जबकि भाई क्या होता है, उसका बाप जब मर गया तो बाप की प्रॉपर्टी पूरी समेट करके बैठ जाता है, बहनों को हिस्सा नहीं देते। ठीक है, कुछ औरतें हैं, हो सकता है उन्होंने ऐसा किया हो, इससे इनकार नहीं है, लेकिन सारी बहनें ऐसी नहीं होती, सारी की सारी बहनें आग लगाने वाली नहीं होती। तो एक वजह ये, एक फ़ायदा ये होगा। दूसरा फ़ायदा होगा इताअत इलाही, अल्लाह ताला और नबी अलैहिस्सलाम की इताअत आपको हासिल होगी। तीसरा फ़ायदा होगा कि जन्नत में आप दाखिल होंगे। चौथा फ़ायदा होगा कि शादी का जो रिश्ता है ना, इसमें दवाम और पायदारी आएगी। तब ये शौहर नहीं कहेगा कि तेरे पास कुछ नहीं, और अगर किसी मोड़ पर उसके शौहर ने उसको तलाक दे दी ना तो अपने बाल बच्चों की वो आराम से परवरिश जो है वो कर सकते, आराम से कर सकते। ख़वातीन की जो नफ्सियाती तस्कीन है, डिप्रेशन जो है ना, उसका ख़ात्मा होगा अगर आप देंगे तो, और अगर आप नहीं देंगे तो क्या होगा, अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलाम की नाफरमानी होगी। ये सबसे पहली चीज़, अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी होगी। दूसरी बात यह कि जहन्नम में जाने का ये सबब है, जो दूसरे का माल खाएगा उसके लिए क्या होगा। तीसरी बात यह है कि जाबिर और जालिम लोगों की फहरिस्त में आपका शुमार हो जाएगा, आपका शुमार होगा। इसलिए हमारे लिए और आपके लिए ये बात ज़रूरी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तक़ुज़्ज़ुल्मा फ़इन्नज़्ज़ुल्मा ज़ुल्मातुन यौमल क़ियामा, ए लोगो जुल्म से बचते रहो, क्योंकि जुल्म रोज़े क़यामत तारीकियाँ ही तारीकियाँ होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक और हदीस है, अल्लाह फरमाते हैं
اللہ کے نبی فرماتے جس نے زمین میں سے کچھ بھی ظلم کیا اللہ تعالیٰ اسے 7 زمینوں کا قیامت کے دن طوق پہنائے گا، 7 زمینوں کا طوق پہنائے گا۔ سارے لوگ چلے گئے جن کے پاس زمین جائیداد تھی، آپ دیکھیے دوسروں کا ہڑپ کر کے چلے گئے، اپنے ساتھ وہ کیا لے کر کے گئے؟ کچھ نہیں لے کر کے گئے، وہی 3 چادریں، وہی قبر۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قبر اور لوگ جنازہ پڑھنے والے پیچھے مل جائیں تو یہ سعادت کی بات ہے۔ کتنے لوگ ہیں جن کو لاک ڈاؤن میں وہ بھی میسر نہیں ہوا، سیدھے اسپتال سے قبرستان بھیج دیا گیا، سگے بیٹے جنازہ نہیں پڑھ پائے۔ اور آپ جو ہے 2 نقصان کی باتیں اور ہیں، بے رحمی اور قساوت قلبی، کیا ہوتی؟ نفرت پیدا ہوتی۔ اور 5ویں وجہ وراثت سے محروم کرنا رشتے اور ناتوں کو ختم کرنے کا سبب ہے۔ یہ 5 چیزیں میں نے پیش کی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے گزارش ہے، اپنے آپ سے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہم اور آپ اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق عمل کریں، یہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اور تمام لوگوں کو وراثت جیسے اہم معاملے میں بھی سنجیدگی سے غور و فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بہت ساری بچیاں، بہت سارے بچے شادی اور بیاہ کے بندھن سے بہت دور ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی شادی میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما دیں، اور شادی کے معاملے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل کامل کلی عطا فرما دیں، جو تکلیف میں ہیں اللہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما دے، جو مقروض ہیں اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کا سامان پیدا فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما دے، ہمیں زندہ رکھے، حقیقی ایمان و مسلمان بنا کر کے رکھے، ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر، اسلام پر اور عقیدہ توحید پر ہو، اللہم آمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، واذكروا الله وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔